من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیت ہے. فأتوا حرثکم، آؤ تم اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو. وقدموا لأنفسکم، اور سامنے سے آنا تمہارے لیے بہتر. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ تم کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے. وبشر المؤمنین، بشارت خوشخبری ہے مومنین کے لیے. ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم، اور تم اللہ کے نام کو قسم کے ذریعے سے نشان مت بناؤ. نیکی سلوک میں یا تقوی میں یا لوگوں کی اصلاح کرنے میں. وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کرو. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز ظہر ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی. مزید قرآن کریم کی بابرکت مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور کہی اور سنی جانے والی باتیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ مجلس میں چند آیات کریمہ پر روشنی ڈالی گئی تھی. ان میں سے جو بہت بنیادی اور ضروری بات تھی وہ یہ کہ ایک مسلمان کو مسلمان ہی سے نکاح کرنا چاہیے، غیر سے نہیں کرنا چاہیے. مرد اگر نکاح کرے تو ایک مسلمان عورت سے، ایک مسلمان عورت اگر نکاح کرے تو ایک مسلمان مرد سے. جان بوجھ کر کے قصداً ارادتاً اگر کوئی غیر سے نکاح کر لیا تو وہ نکاح جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، جس کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ بھائیوں اور بزرگوں کے سامنے عرض کیا تھا. اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ جو ہمارے اور آپ کے لیے بڑی مضبوط دلیل ہے اور اللہ کا حکم ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے
آل اولاد کو اس کی اہمیت بتانی چاہیے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ پاکیزگی بہت ہی بہتر چیز ہے، میں پاکیزگی کو پسند کرتا ہوں، تم پاک صاف رہا کرو۔ اس لیے اپنی ازدواجی زندگی میں بھی ہمیشہ پاکیزگی اور پاکیزہ راستہ اختیار کرو۔ لہذا عورتوں کو جو دن اور ایام آتے ہیں اس میں ایک مرد حضرات کو بہت ہی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں یہ بھی بڑی اہم آیت ہے۔ ترجمہ اور معنی دیکھیں تو تھوڑی دیر کے لیے لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو سیدھا سیدھا بالکل صاف صاف آسان ترجمہ، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیت ہے، تم اپنے کھیت میں آؤ جیسے چاہو۔ یہ سیدھا ترجمہ بالکل سمجھنے والا۔ لہٰذا اس جملے کو سن کر کے ماں بہنوں کے بھی تھوڑی دیر کے لیے لگے کہ کیا اللہ مجھے کھیت بنا دیا۔ مرد حضرات بھی کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے، کھیت اور ایک عورت۔ پھر ان لوگوں کو جو لوگ نئے اسلام کے دل دادہ ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسلام پر اعتراضات اور عورتوں کے حق حقوق کی بات کرتے تو وہ لوگ ان کو اور موقع ملتا ہے۔ یہ کیا، دیکھو ایک عورت کو کھیت کہا جا رہا ہے، ایک عورت کو درجہ کھیت کی طرح اللہ دے رہا ہے، قرآن دے رہا ہے، گویا کہ اسلام میں عورت کی کوئی حیثیت کوئی مقام نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس جملے پر اگر غور کریں، قرآن کریم کی باریکی اور اللہ کی حکمت پر اگر گہری نظر ڈالی جائے، اور وہ لوگ جو لوگ قرآن کریم سے جن کا لگاؤ ہے اور جن کا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ کسی کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا ہے، تو اس میں بڑی حکمت ہے اللہ کی، اور اس میں عورتوں کی ایک بڑی عزت اور مقام ہے، احترام بتایا گیا، عزتیں بتائی گئی، اس کی حیثیت بتائی گئی۔ کیا مطلب، نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہارے لیے کھیت کی طرح ہے، تم اپنے کھیت میں آؤ جیسے چاہو۔ کھیت اس لیے کہا گیا کہ ایک کسان جب اپنی زمین یعنی وہ کھیت سے کچھ پیداوار چاہتا ہے تو اس کے پیچھے بڑی محنت کرتا ہے نہیں کرتا ہے، یا یوں ہی جا کر کے دانہ ڈال دیتا ہے، بلکہ اس زمین کی جتنی باریکیاں ہو سکتی ہے اور جتنی اچھائیاں ہو سکتی ہے وہ اختیار وہ کرتا ہے۔ لہذا پہلے اس میں ہل چلاتا ہے، مٹی کو برابر کرتا ہے، کوڑے کرکٹ کو صاف کرتا ہے، جو سخت چیز ہے اس کو نکالتا ہے، بہت ہموار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سنوارتا ہے، اس کے بعد پھر اس میں دانہ ڈالتا ہے۔ پھر دانہ ڈال کر کے وہ خاموش نہیں رہتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، وہ مکمل نگرانی کرتا ہے، پانی کب ڈالنا ہے، اس میں پانی کہاں سے پہنچانا ہے، پانی کا راستہ بناتا ہے، اگر کوئی چیز بیچ میں رکاوٹ آ جائے تو اس کو صاف اور ہٹاتا ہے، دانے دانے جہاں جہاں ہے وہاں پانی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، بہت نگرانی کرتا ہے، اس کو کسان خوب دیکھتا رہتا ہے۔ پھر یہیں تک کہ نہیں بلکہ جب وہ دانے بڑھنے لگتے اور اس میں اناج کی کیفیت اور وہ پھل کی کیفیت، شاخ کی کیفیتیں آنے لگتی ہے، دانہ پھٹ کر کے ایک شاخ میں تبدیل جب ہو جاتا ہے، اور پھر کسان کو جب وہ ہریالی نظر آنے لگتی ہے تو پھر اور وہ حفاظت کرتا ہے، اب اس کے ارد گرد باڑ لگاتا ہے، کوئی چیز دیوار دیتا ہے یا جھاڑیوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے نہیں کرتا ہے، تاکہ کوئی موذی جانور نہیں آئے، کوئی پرندے نہیں آئے، کوئی انسان آ کر کے اس کو خراب نہ کر دے، کوئی جانور اس میں داخل ہو کر کے میری زمین اور میری کھیتی کو برباد نہ کر دے۔ یہ حفاظت کرتا ہے، باڑر لگاتا ہے اس کی۔ اور پھر دیکھے ہوں گے گزرتے ہوئے کبھی کبھی کہ آدمی نہیں تو ایک آدمی کی شکل، انسان کے کپڑا، کرتا جبہ، پینٹ شرٹ ایک تصویر کی شکل میں بنا کر کے اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، تاکہ پرندے دیکھیں کہ کوئی انسان یہاں پر میں کھڑا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ لہٰذا پرندے اس شکل کو دیکھ کر کے کیا ہوتے ہیں،
باہر چلے جاتے ہیں، نہیں آتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ لیکن اب پرندے بھی بہت چالاک ہو گئے ہیں، انسان چالاک تو وہ بھی چالاک ہو گئے ہیں، اب وہ ڈر ختم سب۔ لہٰذا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے کتنا کر رہا ہے وہ کسان، ایک کھیتی لانے کے لیے اتنی حفاظت کر رہا ہے، اس قدر اس کے پیچھے لگا ہے، امید رکھ رہا ہے کہ میری کھیتی اچھی نکلے، میری کھیتی سے بہت ہی اچھا غلہ آئے، میرے باغ سے بہت اچھا پھل آئے۔ اس کی پوری حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، دھوپ گرمی کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے، تب کہیں جا کر کے ایک اچھا پھل، ایک اچھی کھیتی اس کو ملتی ہے، ایک اچھا اس کو دانہ ملتا ہے۔ اللہ اسی طرف اشارہ کیا، ایک عورت صرف عورت نہیں ہے، اے مردو تمہارے لیے اس کو اسی طرح حفاظت کرنی پڑے گی، اس کے ارد گرد بارڈر لگانا پڑے گا، کوئی تمہارے کھیت میں کوئی درندہ صفت انسان نظر نہ ڈالے، اس لیے اس کی حفاظت کرو۔ اس سے تجھے ایک اچھی نسل اگر چاہتے ہو، ایک پاکیزہ اولاد اگر چاہتے ہو، اگر تم اس کے ذریعے سے ایک اچھا خاندان پاک صاف چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے ایک عورت کی حفاظت کرو، اس کو غیروں کے سامنے یوں ہی نہ بھٹکا دو، اس کے لیے تم اپنے حیا پردہ یہ سب اختیار کرو، اس کی اچھی غذائیں دو، کب اس کے کھانے کی ضرورت، کب کپڑے کی ضرورت، کب پانی کی ضرورت، کب اس کی رہائش کی کیسی ضرورت، یہ ساری چیزیں تم جب کرو گے تب تمہارے حق میں، تمہارے حصے میں ایک اچھی اولاد آئے گی، جو ایک نسل پاکیزہ تیار ہوگی، جس سے تمہارے اندر ایک خوشیاں ہوگی، تمہارا خاندان بڑھے گا۔ اور اگر تم اپنی عورت کی حفاظت نہیں کرو گے، اگر اس کے بے پردگی، اس کے پیچھے بارڈر نہیں لگاؤ گے، اس کی نگرانی نہیں کرو گے، یوں ہی تم اس کو آزاد چھوڑ دو گے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کھیت میں اور کوئی دانہ ڈال دے، اور جب دانہ ڈال دے گا کوئی دوسرا تو پھر وہ نسل صحیح نہیں آئے گی، اس نسل میں کچھ خرابیاں آ جائے گی، حلال و حرام کی خلط مل کی کیفیت ہو جائے گی۔ لہذا جس طرح سے کسان اپنے کھیت میں دوسرے کو آنا پسند نہیں کرتا ہے، ایک کسان اپنے کھیت کی حفاظت کے لیے دھوپ گرمی سب کچھ برداشت کرتا ہے، ایک کسان اپنے کھیت اور کھیتی کی حفاظت کے لیے بارڈر لگاتا ہے تاکہ کوئی درندہ پرندہ چرندہ داخل ہو کر کے ہماری کھیتی کو خراب نہ کرے۔ لہذا تم مسلمان مرد ہو، تمہارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، تمہیں ایک حاکمانہ ذمہ داری ہم نے دی ہے، لہذا ایک عورت کی پوری حفاظت کرنا۔ اگر تم نے حفاظت نہیں کی اس کی، اور تم اس کو یوں ہی بے راہ روی چھوڑ دیا، اور اس کو تم غیروں کی نظروں اور دوسری جگہوں پر اس کو آزاد کر دیا، اور پھر اس کے پانی کھانا اور دانے یہ سب کی حفاظت تم نہیں کی، انتظام نہیں کیا، اور جو روڑے جو پریشانیاں آتی ہے، بیماری دکھ تکلیف، یہ سب چیزوں میں تم اس کا خیال نہیں کیا، تو گویا کہ پھر تمہاری زندگی میں خوشیاں نہیں آئیں گی، تمہارے لیے اچھی نسلیں نہیں آئیں گی، اچھی اولاد نہیں آئے گی۔ لہذا میرے بھائی بزرگوں، یہ کھیت کی مثال دے کر کے اللہ نے آسانی سے ہم کو اور آپ کو ایک عورت کے مقام کو سمجھایا نہیں سمجھایا؟ لہذا قرآن کریم میں اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پھر کھیت میں داخل ہونے کے لیے بھی کیا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے، ہر طرف سے نہیں جا سکتا آدمی، اس کے لیے ایک راستہ بنایا جاتا ہے کہ وہ ادھر ہی سے تم آؤ، ادھر سے آؤ گے تو تمہارے کھیت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اگر تم ادھر ادھر جدھر جاؤ گے جس طرح سے، تو پھر تمہارے کھیت کے دروازے اور کھیت میں آنے جانے کا راستہ بہت کھل جائے گا، اور پھر اس میں تمہارے لیے پریشانیاں کھڑی ہوگی۔ لہذا اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اپنی بیوی سے تم ملاقات کرو، غیروں کے مغربی دنیا بدتمیز اور درندہ صفت انسانوں کی طرح اپنی عورتوں سے اپنی خواہشات کو ہرگز مت پوری کرو۔ لہذا یہ کھیت کی مثال دے کر کے اللہ رب العالمین نے عورت کی توہین نہیں کیا، بلکہ ایک عورت کی عزت کو بتایا ہے، ایک عورت کی مقام کو بتایا ہے، ایک مرد کو ذمہ دارانہ حکم دیا ہے کہ جس طرح سے کسان اپنے کھیت کی ہر طرح سے اپنی کھیتی کی، اپنے باغ کی، باغات کی پوری حفاظت کرتا ہے، اسی طرح تم کو بھی اپنی گھر کی عورت کو، اپنی شریک حیات کی ہر طرح سے حفاظت کرنی پڑے گی،
اور شریعت کے پابند کرنی پڑے گی۔ جو اصول ہے کھیتی کرنے کا، اس اصول کے خلاف اگر کوئی کسان کھیتی کرنا چاہے تو کھیتی سے کچھ فائدہ ہوگا، کھیت سے فائدہ ہوگا؟ وہ جو چاہے گا، مثال کے طور پر میں دانہ ڈالا اس نے گیہوں کا اور چاول چاہے گا تو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جو اصول ہے اسی اصول کے تحت اس کو کام کرنا پڑے گا۔ لہذا ایک عورت اور ایک مرد جب شریک حیات دونوں بن جاتے ہیں، شوہر اور بیوی کے درجے میں آ جاتے ہیں، تو گویا کہ پابند ہونا پڑے گا شریعت کا، اور شریعت کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کا حق اور حقوق کا پورا خیال رکھے۔ لہذا جب ایک آدمی شریعت کے مطابق اور ایک عورت کو بحیا، بعزت، آبرو کے ساتھ ایک شوہر اپنی بیوی کو رکھے گا تو حکم یہ ہے کہ تمہارے لیے پھر اس سے اچھی نسلیں آئیں گی، نیک اولاد آئیں گے، صالح اولاد آئیں گے، اچھا خاندان وجود میں آئے گا، فرما بردار لوگ بنیں گے، اور نہیں تو پھر نافرمان ہوں گے، بدمعاش ہوں گے، بگڑے ہوئے اولادیں ہوگی، اس کی نسلیں اچھی نہیں ہوگی۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، اولاد کبھی کبھی شریعت کی پابندی کرنے کی وجہ سے اور نیک راستہ اور نیکی پر عمل کرنے کی بنیاد پر وہ اچھے بنتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کے 2 بچے، ایک بچہ بڑا شریر، بہت بدمعاش، ماں باپ کے نافرمان، ہمیشہ جھگڑا، ہمیشہ لڑائی، ہمیشہ نافرمانی، الٹے سیدھے کام، جس سے چاہے چھیڑ دے، بک بک کرے، گالیاں دے، غیر غلط۔ ایک بچہ ہے جو بہت ہی سیدھا سادہ، نیک، فرما بردار، نمازوں کا بھی خیال کرتا ہے، ماں باپ کی عزت کرتا ہے، کسی سے جھگڑا نہیں کرتا ہے، نیک صالح فطرت۔ کہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی ایک دن گفتگو کرنے لگے بیٹھ کر کے، آخر یہ دونوں بچے تو میرے ہی ہیں، لیکن ایک فرما بردار ایک نافرمان کیسے ہو گیا؟ ایک باپ کے 2 اولاد، ایک ماں کی 2 اولاد، لیکن ایک فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے، ایک بدمعاش ہے، ایک اچھا ہے۔ ایک اذان سنتا ہے تو نماز کی فکر کرتا ہے، اور ایک اذان سنتا ہے تو فکر نہیں کرتا ہے، یعنی اس کے پاس نیکی دور دور نظر نہیں آتی ہے، اور ایک بہت فرما بردار ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب آپ سنیے، آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں پڑھا دیں گے تو بچے نیک بن جائیں گے، ہم ایسا کھانا کھلا دیں گے تو یہ بہت اچھے بن جائیں گے، ہم اس کو اچھے کپڑے پہنا دیں گے تو یہ بڑے اچھے لگیں گے۔ نہیں، بلکہ دیندار اگر ہے، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو ہماری نسلیں، ہماری اولاد اللہ کے حکم اور اطاعت پر اچھے بنیں گے۔ بیوی نیک آدمی تھی، نیک خاتون تھی، اس نے کہا کہ ذرا تجزیہ غور و فکر کیجئے، یہ جو فرما بردار بچہ ہے یہ اس وقت کا ہے جس وقت ہم شریعت پر عمل کر رہے تھے۔ کیا شریعت پر عمل؟ عورت نیک صالحہ عورت تھی، جب نکاح سے آئی اور بیوی بنی، کہنے لگی جب میں آئی تھی تو میں پردے کا خوب اہتمام کرتی تھی، کسی کے سے بے پردگی نہیں، ہمیشہ پردے میں، بازار جائے تو پردے میں، رشتہ دار آئیں تو پردے میں، پردے کا، حیا کا پورا خیال ہم رکھا کرتے۔ اس وقت یہ بچہ، اس وقت کا یہ بچہ ہے، کس وقت کا؟ جس وقت ہم شریعت پر مکمل پابندی اور ان میں سے حیا یعنی پردے کا ہم اہتمام کرتے تھے، لیکن آپ کو اچھا لگتا نہیں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ ناراض ہونے لگے اور آپ مجھ پر زبردستی اور زور ڈالنے لگے کہ یہ پردہ وردہ ہٹا دو، جس سے گھر میں کوئی مہمان اپنے رشتہ دار آتے اس سے بے حجاب ہو کر کے بات کرو، میرے ساتھ بھی بے حجاب ہو کر کے چلو، یہ اتنا پردہ، اتنا گاڑھا پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کی بات ہم نے مان لی، اس لیے ہم مجبور ہیں، مجبور ہونے کی وجہ سے میں نے پردے سے باہر آ گئی، اور اب کسی سے پردہ نہیں کرنے لگے، آپ جیسے کہتے ہیں ویسے ہم اپنی زندگی گزارنے لگے۔ لہذا یہ جو بچہ ہے جو بدمعاش اور شریر ہے، یہ اس وقت کا ہے جس وقت میں بے پردہ ہو گئی تھی۔ لہذا فرق صرف اسی سے آیا، جب ہم پردے اور حیا میں تھے تو اس وقت کا یہ حمل ٹھہرا تھا، اور جب میں بے حیا اور بے پردگی میں تھے تو اس وقت کا یہ حمل ٹھہرا تھا۔
لہٰذا اس میں قدرتی طور پر میں جو فرما برداری اور نافرمانی کی جو کیفیت پیدا ہوئی ہے، یہ شریعت کے عمل اور نہ عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، عرض یہ کرنا، نیکی کا اثر بچوں پر ہے، نیکی کا اثر ماں باپ نیکی اگر کریں گے تو اس کے اثرات کس پر آئیں گے؟ بچے پر آئیں گے، اولاد پر آئیں گے۔ لہٰذا اپنی عورتوں کی عزت کیجیے، اپنی عورتوں کا احترام کیجیے، اس کو شریعت اور دین کے پابندی اور پابند بنا کر کے رکھیے۔ ماں بہنوں کے بھی چاہیے کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا فاتحہ ہمارا بیٹا پڑھے تو پھر آپ نیک بنیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جنازہ ہمارا بیٹا پڑھائے تو پھر آپ اس لائق بنیے اور بنائیے، کسی کا محتاج مت بنے رہیے کہ میں مر جاؤں گا تو کرائے پر لوگ لا کر کے قرآن خوانی کرا کر کے مغفرت اور بخشش کی بھیک مانگیں گے۔ ایسا نہ کیجئے، بلکہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے گھرانے والوں کو ایسا بنا کر کے رکھیے کہ وہ روز ہمارے لیے چاہیں تو مغفرت کی دعا خود کریں اور آگے بڑھ کر کے وہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عورت جتنی شریعت کی پابند ہوگی، مرد جتنا شریعت کے پابند ہوگا، باپ جتنا شریعت کے پابند ہوگا، ماں جتنی شریعت اور دین کی پابند ہوگی، اتنا ہی اولاد نیک اور اچھی بنے گی۔ لہذا اللہ نے کھیت کہہ کر کے عورت کے مقام کو نہیں گرایا ہے بلکہ مقام کو اونچا کیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت تمہارا لباس اور عورت کا لباس تم، یعنی مرد عورت کے لیے لباس اور مرد عورت کے لیے لباس۔ یہ لباس کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے اس طرف اشارہ کیا کہ جس طرح سے ایک آدمی لباس پہنتا ہے تو خوبصورت لگتا ہے، ایک آدمی لباس پہنتا ہے تو وہ جچتا ہے، ایک آدمی اچھا قیمتی لباس پہنتا ہے تو اس کی اہمیت اور عزت بڑھ جاتی ہے۔ لہذا اپنی عورت کو عزت دیا کرو، اچھے لباس پہنایا کرو، یعنی تم اتنی عزت دو گے اور تم جتنا اس کا خیال رکھو گے، داغ دھبے سے جتنا بچاؤ گے، جس طرح سے کپڑے کو بچاتے ہو، قیمتی کپڑا پہن کر کے اپنے خوبصورت بننا چاہتے ہو، اسی طرح سے اپنی فیملی، اپنی بیوی، اپنے شوہر کو اتنا خوبصورت بناؤ کہ تم ایک دوسرے کو لباس کی طرح ایک دوسرے کی جچا اور حسن اور خوبصورتی کی کیفیت پیدا کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے مثال دے کر کے فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، یعنی ہمیشہ عورتوں سے جب تم ملاقات کرو تو ادھر ادھر نہیں، جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ملنے کی جو جگہ مقرر کی ہے وہیں سے ملاقات کیا کرو، انگریزوں کی طرح نہیں، بدماشوں کی طرح نہیں، شریروں کی طرح نہیں، فلمی دیکھ کر کے فلم بازوں کی طرح نہیں، بلکہ ایک دوسرے کا مکمل خیال رکھ کر کے اپنی خواہشات نفس اور اپنی ضروریات زندگی کو پوری کیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور خبردار میاں بیوی کے حق اور حقوق میں اللہ سے ڈرتے رہنا، نہ شوہر بیوی پر ظلم کرے نہ بیوی شوہر پر ظلم کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہے، کبھی کبھی ایسی عورتیں ہوتی ہیں سخت مزاج ہوتی ہے اور کبھی کبھی نافرمان ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے سینکڑوں مرد دکھی بنے ہوئے رہتے ہیں، اور اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کتنے ایسے مرد ہیں جو اپنے آپ کو پریشانی اور اپنی زندگی کو پریشان کن بنا رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے مقام اور اس کی حیثیت اہمیت کو نہیں سمجھتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، بیوی اور شوہر کی حیثیت سے دونوں ڈرا کرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ اگر جری ہے، بڑے مالدار گھر کی عورت ہے، تمہارے گھر خاندان بڑے اونچے ہیں، اور اگر تمہارا شوہر اگر کمزور گھر خاندان کا ہے یا اس کی آمدنی کم ہے، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں کہ اپنے مال اور اپنے خاندانی اثر و رسوخ کی وجہ سے اپنے کمزور اور غریب شوہر پر کوئی ظلم کرو اور اس پر کوئی حکومت کرو، اس کو کوئی پریشانی میں ڈالو، ایک عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ سے وہ ڈرے۔ اسی طرح سے اگر خاندانی اعتبار سے، مالداری کی حیثیت سے اور اگر عہدے کی حیثیت سے اگر آپ بڑے قیمتی شوہر ہیں اور آپ کے حق میں کوئی غریب عورت آ گئی ہے، خبردار اس کو حقیر نہ سمجھو، اس پر ظلم نہ کرو، بلکہ وہ بیوی کے درجے میں مالدار کی طرح یہ بھی برابر کی درجہ رکھتی ہے۔ اسی لیے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، نہیں تو دونوں کا حساب ہوگا۔ اور یہ ڈرنے کا کب ہوگا؟
کب ہوگا؟ اللہ خود فرمائے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، خوب جان لو، خوب یقین کر لو، پکا یقین کر لو، شک مت کرو، وَاعْلَمُوا خوب جانو تم کو میرے سے ملنا ہے۔ ملنا ہے نہیں ملنا ہے؟ ملاقات کرنی ہے تم کو، کہاں چلے جاؤ، کدھر بھی چلے جاؤ، ہم کو لوٹ کر کے ہماری طرف آنا ہے۔ اللہ نے ایک جملہ یہ بتا دیا، یہ اگر دل میں بیٹھ جائے قسم خدا کی آدمی سدھر جائے گا، آدمی سدھر جائے گا۔ انہ ملاق اللہ، تم کیا غفلت میں ہو، بھاگ جاؤ گے، میرے پاس نہیں آؤ گے؟ تمہیں ہے کوئی طاقت، ہے کوئی اور راستہ؟ انہ ملاق اللہ، ڈرتا وہی آدمی ہے جس کو ڈرنا ہے وہ اللہ سے اس کو ملنا بھی ہے، لہذا وہی آدمی ڈرتا ہے جس کو اللہ سے ملنے کا یقین ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ملے گا، میں اللہ سے ملوں گا، میرا حساب لے گا، مجھے حساب دینا ہے۔ انہ ملاق اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُو اللہ، جان لو، یقین کر لو، پکا یقین کر لو۔ وَاعْلَمُوا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بڑی تاکید سے اور بڑی پختگی کے ساتھ بتا رہا ہے، جیسے کوئی منادی حکومت کے بات پر اعلان کرتا ہے، گاؤں کریوں میں دیہاتوں میں جا کر کے آواز دیتا ہے، خبردار خبردار لوگو سنو، کہتے ہیں نہیں لوگ، بس اللہ اسی طرح کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا، فیملی کے اعتبار سے، میاں بیوی کی حیثیت سے، خاندان کی حیثیت سے، دنیا میں زندگی گزارنے کی وجہ سے، انہم ملاق اللہ، تم کو مجھ سے ملنا ہے، میری تیری ملاقات پکی ہے، ملاقات ہو کر کے رہے گی، اس لیے مرنے کے وقت میں کوئی آدمی ادھر ادھر نہیں جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے انسانوں اے جناتوں، دونوں کو دو حساب والے ہیں، انہی کو مکلف اللہ بنائے۔ یا معشر الجن والانس، اے جناتوں کی جماعت، ایک انسانوں کی جماعت، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، اگر ہے تمہارے اندر طاقت تو بھاگ جاؤ، اس کنارے چلے جاؤ، وہاں بھی پکڑ لوں گا، اس کنارے آ جاؤ، یہاں بھی پکڑ لوں گا، من اقطار السماوات والارض، آسمان کے کنارے چلے جاؤ، وہاں بھی میں ہوں، آسمان کے اس کنارے آ جاؤ، یہاں بھی میں ہوں، من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کتنا بھاگنا چاہو گے، لا تنفذوا، نہیں بھاگ سکتے ہو، نہیں بھاگ سکتے ہو۔ یہ آیت کریمہ کہاں ہے؟ سورہ رحمان میں ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو میرے بھائیو بزرگو، ہمیشہ اللہ سے ڈریے، ڈریے، کیونکہ اس سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ یہ اگر دل و دماغ میں بیٹھ جائے، یہ ذہن میں بیٹھ جائے، مرنے کے بعد اللہ سے ملنا ہے، تو قسم خدا کی گنہگار نیکار بن جائے گا، گناہ کو چھوڑ دے گا، بدمعاشی کرنا چھوڑ دے گا، نافرمانی کرنا چھوڑ دے گا، شوہر کی حیثیت سے بیوی پر ظلم کرنا چھوڑ دے گا، بیوی کی حیثیت سے شوہر کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے گی، ساس کی حیثیت سے بہو پر ظلم کرنا چھوڑ دے گی، بہو کی حیثیت سے ساس کی فرما برداری اور اس کے نافرمانی کرنا چھوڑ کر کے فرما بردار بن جائے گی، ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ جائے گا۔ لیکن آج آدمی سمجھتا ہے مر گیا قصہ ختم، مر گیا منو میٹی کے نیچے چلے گئے، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ انہ ملاق اللہ وبشر المؤمنین، بشارت خوشخبری ہے مومنین کے لیے جو لوگ شریعت دین اللہ کی فرما برداری کر کے مرتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ نے بیوی کا حق، شوہر کا حق، اس کے درجے، اس کے مقام، سب کچھ اللہ نے قرآن میں بڑی واضح اور آسان مثال دے کر کے بتایا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس کو سمجھ لیں تو ایک خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ فرما رہا ہے میرے نام کو تم نشان مت بناؤ، اس میں قسمیں کھا کھا کر کے، چاہے وہ نیکی کے کام ہو یا تقوی کے کام ہو،
کسی بھی کام میں میرے نام کو بلا وجہ نشانہ مت بناؤ، بے ضرورت اس کو استعمال مت کرو۔ چھوٹی سی چیز بیچ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ قسم اللہ کی بہت اچھی چیز ہے۔ ارے بھائی، کہ اللہ کے نام کو بار بار استعمال کرنا کسی چیز میں صحیح نہیں ہے، کسی دنیائی غرض کی وجہ سے، جیسے تاجر حضرات کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ کسی کو خوش کرنا، اللہ کے نام استعمال کر دیا، مانگنا اللہ کا نام استعمال کر دیا، کسی کو پٹانا ہے اللہ کا نام استعمال کر دیا، قسمیں پر قسمیں کھا گیا، دینا ہے لینا ہے اللہ کا نام کھا دیا، نمک تیز ہو گیا قسم کھا گئی، نمک کم ہو گئی قسم کھا گئی، شوہر بدماش قسم کھا لیا۔ اللہ اکبر، بات بات پر اللہ کے نام کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ نیکی ہو، سلوک ہو، کسی طرح سے بھی ہو۔ اللہ کا نام اتنا آسان نہیں ہے، اللہ کا نام اتنا ہلکا نہیں ہے کہ ایک چھوٹی معمولی سی چیزوں میں اپنی دنیاوی مفاد اور غرض کی وجہ سے اس کو ہم اور آپ استعمال کریں۔ اللہ فرمایا لا تجعلوا ولا تجعلوا عرضة لأيمانكم، اپنی قسموں کے ذریعے سے ہمارے نام کو نشان مت بناؤ، اس کو ہمیشہ استعمال کا ذریعہ اپنے مفاد کے لیے ایسا نہ کرو۔ بیوی ناراض ہو جائے تو اس کو خوش کرنے کے لیے نہیں، قسم نہیں، ایسا ویسا، دنیا اللہ حفاظت فرمائے۔ شوہر ناراض ہو جائے، عورت جھوٹ بول رہی ہے لیکن قسم کے ذریعے سے اس کو سچ بنانے کی کوشش جائز نہیں ہے۔ تجارت کر رہا ہے آدمی، چیز بڑی خراب ہے لیکن بس اللہ کے نام، اللہ کے نام، اللہ کے نام، لہٰذا اس سے بڑا گناہ اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا نام غلط چیزوں میں، غلط جگہوں میں کوئی استعمال کرے اور معلوم ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا نام غلط جگہ پر کیوں استعمال کیا؟ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ تجھے کیا حق ہوا کہ میرا نام غلط جگہ پر لینا؟ تم کیوں لیے میرا نام چوروں کے پاس میں، بدماشوں کے پاس میں، فلاں جگہ پر؟ وہ خالق کائنات ہے، رب دو جہاں ہے، سب کا مالک ہے، وہ بہت ہی باحیا ہے اور بڑی عزت و شان والا ہے۔ اس کا نام نمک کی تیزی میں، سموسے میں اگر گوشت کم قیمہ ڈال دیے تو بڑھانے کے لیے اس میں بھی قسم۔ ارے یہ کیا تماشا! لہذا اللہ کے نام کی عزت کیجئے، احترام کیجئے، عظمت سے لیجئے، اچھی چیزوں میں لیجئے، تسبیح پڑھیے، ذکر کیجئے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں میں اللہ کا نام استعمال کیجئے۔ آج تو سب لوگ اللہ ہی کے نام استعمال کر کے جی رہے ہیں، چاہے وہ عالم ہو، علماء ہو، یا کوئی بھی ہو، حاجی ہو، غازی ہو، سب بلا وجہ بے وجہ نام لیتے ہیں۔ لے لو اللہ کا نام، ہاں جہاں ہے ضروری وہاں لیجئے، صبح سے شام تک کہ کبھی بیٹھ کر کے اللہ 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 کہنا نہیں آئے گا، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنا نہیں آئے گا، لیکن اگر جھوٹ 10 مرتبہ بولیں اور کوئی آدمی پکڑ لیا کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، وہاں 100 مرتبہ قسم ہم کھاتے ہیں، قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، رب کی، قرآن کی۔ یا اللہ اتنا آسان ہے قرآن، اتنا آسان ہے، اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ ہر اپنی مفاد کی خاطر اللہ کا نام اللہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ پکڑتا نہیں ہے۔ کھاؤ میرے بندے میرے نام سے، کھاؤ میرے نام سے، جہاں پکڑنا ہوگا اللہ ملاق اللہ وہاں پوچھیں گے۔ ہر ایک چیز میں اللہ نے رحیمی کے فیصلہ فرمایا۔ تانے تربوزہ والا لایا اور تربوزہ جب کاٹ کے بیچنے لگا تو پورا تربوزہ پھیکا پھیکا، پورا تربوزہ پھیکا۔ پریشان ہو گیا، ارے اتنا بڑا نقصان میرا، کیا کروں؟ ہم لوگ کو پریشانی ہوتی تو کہاں جاتے؟ پہلے مسجد کے دروازے سے گزریں گے لیکن اللہ کے ہاں سجدہ نہیں کریں گے، کہاں جائیں گے؟ عامل صاحب کے پاس میں۔ تربوزہ میرا کھٹا ہو گیا تو عامل صاحب کیا کریں گے بھائی؟ بچہ نافرمان ہو گیا وہ کیا کرے گا؟ اپنے کرو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، دعا کرو، آنچل پھیلاؤ، رو اللہ کے سامنے، وہ کیا کر دے گا؟ تو ہم لوگ تو وہاں چلے جاتے ہیں نا۔ تو یہ تربوزہ والا بھی مولوی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ مولوی تو ہر فن کا مالک ہوتا ہے، ہر فن کا، الحمدللہ، جیسا آئیے، جیسے کہیے، جو کہیے کر بھی دیں گے، کرا بھی دیں گے۔ اتنا آسان بھی مت سمجھیے ہم لوگوں کو، ہر فن کا ماہر ہوتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرما اس شرارت سے۔ میں بھی عالم دین ہوں لیکن ہم بھی کہتے ہیں اگر ہم سے شرارت تو اللہ حفاظت فرمائے، ہماری بھی، آپ سب کی بھی۔
اور ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی شرارت سے لوگوں کو بچائے۔ بہت فنکار ہوتے ہیں آج کے عالم میں، قدر کیجیے، خوب کیجیے، لیکن ان کی فنکاری سے بھی اللہ سے پناہ بھی مانگیے۔ آج فتنے زیادہ وہیں سے کھلتے ہیں اور بڑے ہوتے پریشان۔ وہ کب کام نکالنا، کہاں سے نکالنا، کیسے نکالنا، نکال دیں گے۔ ہوتے ہیں نا، ایک بیوی نے منت مان لی کہ بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تیرے گھر کے ممبر پر ہم ڈھول بجوا دیں گے۔ کیا بجوا دیں گے؟ اللہ ٹھیک بھی کر دیا، وہ تو رحیم ہے۔ بچہ ٹھیک ہو گیا، کیا ہو گیا؟ شوہر سے کہا، مولوی صاحب تھے، خطیب صاحب تھے، کہا کہ ڈھول بجانا ہے آپ کو ممبر پر۔ کہا کہ لوگ میرے ڈھول بجا دیں گے، روزی روٹی کے مسئلہ، یہ کیا تم فتنہ پھیلا دی؟ کہا کہ منت مانگی ہوں میں اللہ سے، کیا کی ہوں؟ اور اللہ سے مانگی ہوں میں، اگر نہیں بجائیں گے تو پھر مشکل کام ہے، آپ کو بجانا پڑے گا، نہیں تو ہم اللہ کے نزدیک جھوٹے ہو جائیں گے۔ زور دی، اور عورت کو بھی اللہ نے زبان میں طاقت دی ہے، وہ چاہے تو ولی بنا دے، وہ چاہے تو شیطان بھی بنا دے، اس کے اندر پاور دی اللہ نے زبان میں۔ زور دی تو کہا کہ ٹھیک ہے بجا دیتا ہوں۔ بازار گئے مولوی صاحب اور جا کر کے ایک ڈھول خرید کر کے لائے، اور مخملی کپڑے میں، ایسے کپڑے میں خوب بہترین سے لپیٹیں، اس کو جمعہ کے دن لا کر کے رکھیں۔ لوگ سمجھے کہ شاید کوئی شیرنی بانٹیں گے امام صاحب، بعد میں بیان کے لیے کھڑے ہوئے کہا کہ بھائی آج کل بڑا فتنہ ہے گانا بجانے کا، ہر جگہ دیکھو تو ڈھول بج رہا ہے، شادی میں، گھر میں، ہلدی میں، مہندی میں، یہ میں، وہ میں۔ سنو، ڈھول بجانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور کیسے حرام ہے میں بتاؤں؟ وہ مخملی کپڑے سے ڈھول نکالے وہ، اور نکال کر کے پھر کیا کیے؟ ایک مرتبہ ادھر بجائیں، ایک مرتبہ ادھر سے حرام، ادھر سے بھی حرام، ادھر سے بھی حرام، ادھر سے بھی حرام، 4 مرتبہ بجا کر کے رکھ دیے۔ سارے لوگ سمجھے مولانا تو مسئلہ بتا دیے ڈھول کا، لیکن وہ بیوی کی منت پوری کر رہے تھے۔ تو آج تو سب اللہ کے نام سے جی رہے ہیں ہم لوگ، کس کے؟ اللہ کے نام سے جی رہے ہیں ہم لوگ۔ تو تربوزہ والا بھی اس کا پھیکا ہو گیا تربوزہ، لوگ جو آئے، ارے تیرے تربوزے پھیکے ہیں، پھیکے، کوئی نہیں لینا، پریشان۔ مولوی صاحب کے پاس کہ حضرت بڑی پریشانی کے عالم میں، کیا ہوا؟ کہا کہ یہ ہوا ہے۔ کہا کہ کوئی پریشان نہیں، میرے پاس اس کا ایک کاغذ اور قلم بڑا سے لے کر کے لکھ دیے، اللہ کی طرف سے شوگر فری فروٹ، جاؤ وہاں ٹھیلے پہ لگا دو۔ اب لایا وہ جلدی سے اس کو چسپا کر کے لگا دیا، اللہ کی طرف سے شوگر والوں کے لیے شوگر فری فروٹ۔ اب سارے شوگر کے مریض آ کر کے 1 منٹ میں لے گئے، ایسا سب لے گئے، ختم قصہ۔ کس کے نام؟ اللہ کے نام۔ آج سب لوگ یہی کام کر رہے ہیں۔ ولیمہ سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ اچھا کھاؤ مزے سے، سنت ہے، پتہ چلے گا وہاں مزہ سے دے گا۔ تو اللہ کے نام کو غیر غلط جگہ پر اپنی مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، دنیاوی غرض کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، غلط مسئلے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا، چاہے نیکی اپنے آپ کو بتانا، یعنی ایک آدمی بلا وجہ قسم کی میں بہت بڑا نیک آدمی ہوں، قسم کی یہ بہت ہوں، وہ بہت ہوں، مت بتاؤ۔ اللہ جانتا تو نیک ہے یا نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے تیری نیکی کتنی ہے یا کتنی نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا، اپنے تقوی کے لیے بھی ایسا نہ کرو، بلکہ ڈرو اللہ سے۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان صلح کرو۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، کبھی بھی اللہ کا نام غیر غلط کاموں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ ہم اپنا نام غیر جگہ پر استعمال کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، ہم جھگڑے کر لیتے ہیں، ہمارے نام میں اگر کبھی کوئی کمی بیش آ جائے تو ہم اس سے الجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا نام غیروں کے ساتھ تم نے جوڑ دیا، ہماری ناک کٹ گئی، ہم بدنام ہو گئے۔ لہذا ہم اپنے نام کو غیر جگہ پہ استعمال کرنا پسند جب نہیں کرتے ہیں، وہ رب کریم ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، بڑی عزت و شان والا ہے، اس کا نام چھوٹی حقیر چیزوں کے استعمال کے لیے، اپنے مفاد کے لیے ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم،
وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ ایک مسئلہ اور ہم لوگوں کا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قسم ہم لوگ کھاتے ہیں کسی بھی چیز کا۔ کیسے؟ قسم یہ کھا لیتے ہیں ہم تم سے بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی قسم ہم لوگ ارادے سے کھاتے ہیں اور کبھی بغیر ارادے کے کھاتے ہیں، دو حیثیت۔ اگر بغیر ارادے کے قسم کھا رہے ہیں، اچانک منہ سے نکل گئی، پہلے سے کوئی ارادہ بھی نہیں تھا اور دل میں اس کی کوئی ہم عزم بھی نہیں رکھے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، تو اللہ فرمایا کہ ایسے قسموں کو ہم تمہارے لیے معاف کرتے، کیا کرتے؟ نہیں پکڑیں گے۔ کتنا بڑا اللہ رحیم کریم، لا یؤاخذکم۔ ایسے قسم جس کا تم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہو، صرف ایک زبان سے بے اختیاری اور بے ارادے کی نکل گئے اور پھر اس پر عزم تم نے نہیں کیا۔ لہذا مثال کے طور پر میں جامعہ تم سے ہم بات نہیں کریں گے، قسم کھاتا ہوں، ٹھیک، لیکن دل میں اس کا ارادہ آپ نے نہیں کیا، عزم نہیں کیا، اس پر قائم نہیں رہے، بلکہ اسی مجلس میں تھوڑی دیر کے بعد میں گلے مل لیے، چھوڑ یار وہ ایک بات تھی، بات کر لیا۔ اللہ فرما رہا ہے تیرے اس قسم پر ہم مواخذہ نہیں کریں گے، گناہ نہیں لکھوائیں گے، کوئی سزا نہیں دیں گے۔ لیکن ایک آدمی نے بات بات میں کہہ دیا، عزم کیا، ارادے کیا اور پھر اس پر قائم رہا، اس پر ڈٹا رہا، جاؤ میاں تم سے ہم کبھی بھی بات نہیں کریں گے، اب اس پر ڈٹا رہا، وہ بات اب نہیں کرتا ہے اور اس سے دوری اختیار کرتا ہے، تو فرمایا گیا کہ اس قسم پر تمہارا مواخذہ ہوگا، اس پر تیرے گناہ لکھے جائیں گے، اس پر تیرے لیے سزائیں مقرر ہوگی اگر تم اس کو توڑ دیا۔ مثال کے طور پر مثلا قسم کھا لیا کہ ہم تم سے بات نہیں کریں گے اور اس پر عزم بھی اس نے کر لیا، ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اب پھر اس کا دل چاہ کے نہیں بات کر لیں گے۔ بیوی سے قسم اس نے کھا لی، جہاں ہم تم سے بات نہیں کریں گے، 3 دن گزر گئے ہیں، بات نہیں کر رہا، بیوی بات نہیں کر رہی شوہر سے، قسم پر اس میں عزم ہے، لیکن چوتھے دن دونوں کے دلوں میں رحم آ گیا، اب بات کر لی، اب کیا ہے؟ سزا کیا ہے؟ 3 روزہ رکھنا کفارہ۔ کتنے؟ پتہ چلا کہ بہت بڑا گناہ ہے تبھی تو 3 روزہ ہیں، کتنے؟ 3 روزے رکھنا ہے، ایک قسم کو توڑنے پر 3 روزہ، کتنے؟ پتہ چلا کہ سنگین گناہ ہے تبھی تو سزا دے رہا اللہ۔ اگر 3 روزہ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیے، 2 وقت کا کھانا کھلائیے، پتہ یہ اصلاح کہ یہ بہت سخت گناہ ہے، تبھی تو اللہ، ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں، سمجھتے ارے بھائیا نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، اب قسم کھا لیں، کیا ماریں، چھکے چوے مارتے رہو، بات بند کرتے رہو، یہ کرتے رہو، بیوی کو دھمکا دو، اس کو کہہ دو، اس کو کہہ دو، بات بند کر دو، یہ سب سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ یہ دیکھیے قرآن کریم کا حکم ہے، 3 روزے رکھیے، 3 نہیں رکھ سکتے ہیں تو 10 مسکین کا کھانا کھلائیے، اگر فقیر ہے اپنے آپ کو تو مت کچھ رکھیے، اللہ سے معافی مانگیے، معافی مانگنا پڑے گا۔ اگر روزہ نہیں رکھنے کی استطاعت ہے تو کھانا بھی کھلانے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر معافی مانگنا ضروری، توبہ کرنا ضروری ہے، پھر اللہ معاف کر دے تو خوش قسمتی ہے، نہیں معاف کیا تو پکڑ تو ہے اس کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، کبھی بھی کسی بھی قسم کو ارادے کے ساتھ مت کھائیے، کھا کر کے پھر اس پر قائم مت رہیے، بلکہ فوراً رفع دفع جلدی کر لیجئے تاکہ صاف صفائی ہو جائے۔ اسی لیے کسی بزرگ نے شیطان سے ملاقات کر کے کہا تھا، پہلے کے دور میں شیطان انسان سے بڑی آسانی سے مل جاتے تھے، کوئی پریشانی نہیں، وہ خود آ جاتا تھا انسان کی شکل میں، عالم کی شکل میں، تاجر کی شکل میں، اچھے کی شکل میں، برے کی شکل میں، عورت کی شکل میں، ملتے جلتے رہتے تھے۔ تو ایک شخص آ کر کہ شیطان سے جب ملاقات ہوئی، روز ملاقات ہو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی دوستی کر لو ہمارے ہاتھ میں۔ کہا کہ دنیا میں اب تک کہ مجھ سے کوئی دوستی کیا نہیں، بات تو ہماری مانتا ہے لیکن دوستی نہیں کسی نے، یہ پہلا شخص تو ہے کہ ہم سے دوستی کا اظہار کیا ہے، لگ رہا ہے تو کچھ چالاکی مجھ سے کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے سوچو پہلے، میرے سے دوستی بڑے خطرے کی ہوگی۔ کہا کہ نہیں، بہت اچھا لگتا ہے تو اس سے بات چیت کر کے دوستی ہو جائے تو بہت اچھی۔ 3 دن غور کرایا،
3 دن پھر آیا شیطان. 3 دن کے بعد میں شیطان بھی شیطان ہے، کتنا چالاک، دھوکہ کھا جائے گا. وہ کھا کے لگ رہا تو پکا ہم اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. ہاں بھائی 3 دن سے چکر پڑ رہا ہوں تیرے، بتاؤ کیا کرنا ہے. کون سا عمل؟ زنا، شراب، نماز چھوڑ دوں، کیا کیا کروں؟ کہا کہ سب کچھ نہ کرو، یہ سب اپنی جگہ پر سب ٹھیک. ایک چھوٹا سا کام کر لو، میرے تیرے میں کوئی فرق نہیں. اور وہ کیا ہے؟ قسم خوب کھایا کرو، میرے تیرے میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں قسم سے اتنے میں تیری دوستی ہو جائے گی؟ کہا کہ قسم جو آدمی کھاتا ہے وہ اللہ کی بھی حرمتی کرتا ہے. ہم نے اللہ کی بھی حرمتی کی، اسی لیے ہم جہنمی بن گئے. لہذا تم جب بار بار قسم کھاؤ گے تو تم اللہ کی عظمت، اس کے احترام ختم کر دو گے اور بے حرمتی کرو گے. اور اللہ بہت ناراض ہوتا ہے بے حرمتی کرنے سے. پھر میرے تیرے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، جیسا میں ویسا تو. تو اس انسان نے کہا کہ زندگی میں کبھی بھی قسم نہیں کھاؤں گا میں. تو شیطان نے بھی کہا کہ اب زندگی میں کبھی انسان سے دوستی کی بات قبول ہی نہیں میں کروں گا کبھی. تو میرے بھائی بزرگوں، پتہ چلا کہ قسم ایک بڑی اللہ کی ناراض کرنے والی چیز ہے، اس لیے کبھی بھی اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. لا یؤاخذکم باللغو، اللہ معاف کرنے والا، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، جس کا تم دل میں کمانے کا ارادے عزم نہیں رکھتے ہو اس پر ہم کبھی مواخذہ نہیں کریں گے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، نہایت ہی رحم اور کرم کرنے والا ہے. خلاصہ میرے بھائی بزرگوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم خوبصورت زندگی گزارو. کیا؟ خوبصورت زندگی گزارو. میاں بیوی کی حیثیت سے اچھی زندگی گزارو. مرد عورت کی قدر کرے، عورت مرد کی قدر کرے. دونوں کی نیت ایک